مجھے کوئی نالج نہیں تھا میرے ای کامرس جوائن کرنے سے پہلے. مجھے فیس بک میں یوز کرتا ہوتا تھا تو اس میں اکثر انیبلرز کے اسپانسرڈ ایڈز آ جاتے تھے, اس میں پیجز آ جاتے تو میں تھوڑا بہت ایکسپلور کر بھی دیتا تھا ان کو. تو تب سے میں نے انیبلرز کو جوائن کیا. اس ٹائم مجھے ای وی ایس کا بھی ان کا نہیں پتہ تھا. یوٹیوب سے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور فرسٹ اسٹیپ میں نے لیا پھر ورچوئل اسسٹنٹ سے. جب سے میں نے ای کامرس جوائن کیا تو نیو اسکلز سیکھنے کو ملیں اور لرننگ کافی ہوئی. دیکھیں میری ایکسپرٹیز پروڈکٹ سورسنگ میں. ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ سب تھینکس ٹو سر ثاقب اظہر صاحب کہ انہوں نے ایک ٹریمنڈس ڈریم رکھا ہے پاکستان کو انیبل کرنے کا. میری ابھی ارننگ $1000 اے منتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہیں. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے, ساز بدلے گئے, ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے اور ماڈرن انوویشن اور ٹیکنالوجی نے ای کامرس کو اتنا پرموٹ کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس کو نہ سیکھے تو اس کے لیے آگے والے ٹائم میں رہنا اور کمانا بہت مشکل ہو جائے گا. ہم مومن خان صاحب سے جانیں گے کہ یہ کب ای کامرس کی فیلڈ میں آئے اور یہ ای کامرس میں آ کے کیسے کام کر رہے ہیں, اور جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس کیا سکلز ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی ای کامرس میں آ کے بہترین انداز میں کام کر سکیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مومن خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنا کام کر رہے تھے, آپ اپنا کام کرتے کرتے ای کامرس کی طرف کب اور کیسے آئے؟ تھینک یو ویری مچ. اصل میں ای کامرس تو مجھے کوئی نالج نہیں تھا میرے ای کامرس جوائن کرنے سے پہلے. مجھے ای کامرس کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا. فیس بک میں یوز کرتا ہوتا تھا تو اس میں اکثر انیبلرز کے اسپانسرڈ ایڈز آ جاتے تھے, اس میں پیجز آ جاتے تو میں تھوڑا بہت ایکسپلور کر بھی دیتا تھا ان کو. تو ایک دن مجھے ایک کال آئی ہے کہ انیبلرز کا آپ کو پتہ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں, میں نے فیس بک میں ان کو سنا ہے, دیکھا بھی ہے. اور تو تب انہوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ یہ امیزون کے بارے میں اس طرح ای کامرس, تو آپ تھوڑا اس کو ایکسپلور کر لیں. تو تب میں انیبلرز کو میں نے تھوڑا ایکسپلور کیا ہے. یہاں سے مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ کس چیز کے بارے میں. تو تب سے میں نے انیبلرز کو جوائن کیا. اس ٹائم مجھے ای وی ایس کا بھی ان کا نہیں پتہ تھا. یوٹیوب سے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. تو یوٹیوب سے مجھے پھر ای وی ایس کا پتہ لگا ہے, وہاں سے میں نے ای وی ایس ان کا اپلائی کیا, ای وی ایس میں نے جوائن کیا. تو یہاں سے میری ای کامرس کی جرنی انیبلرز کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے. سر, ای کامرس چونکہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس میں پرابلم بھی ہوتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیسے اس کو سیکھیں اور پھر آ کے کام کریں؟ جی بالکل. آج کل بھی جو میں اکثر گروپس میں دیکھتا رہتا ہوں, نیوبیز جو آتے ہیں ان کا بھی یہی کویشچن ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اور فرام ویئر شوڈ آئی ٹیک اسٹارٹ. تو یہی کویشچن میرے مائنڈ میں بھی ہر ٹائم ہوتا تھا کہ میں کہاں سے اسٹارٹ کروں. تو میں ویڈیوز دیکھتا تھا, سجیشنز مجھے ملتی تھی. کوئی کہتا تھا کہ پرائیویٹ لیبل آپ جوائن کریں, کوئی کہتا تھا آپ ہول سیل کی طرف جائیں, کوئی ورچوئل اسسٹنٹ. تو میں نے خود ایکسپلور کیا, ویڈیوز میں نے ساری دیکھی ہیں. تو تب مجھے ان تینوں کا ڈفرینس پتہ لگا وہاں سے, اور فرسٹ اسٹیپ میں نے لیا پھر ورچوئل اسسٹنٹ سے. تو وہاں سے میں نے آگے اس کو سٹارٹ کیا. پھر سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ ای کامرس میں آئے اس سے پہلے آپ کی لائف کیسی تھی, اور ای کامرس میں آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ دیکھیں, ای کامرس سے پہلے تو لائف میری نارملی چل رہی ہوتی تھی, لیکن جب سے میں نے ای کامرس جوائن کیا تو آبویسلی نیو سکلز سیکھنے کو ملیں اور لرننگ کافی ہوئی. ایون کہ آج تک لرننگ ہو رہی ہے, بیکاز ای کامرس جو ہے یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. تو ڈے بائی ڈیلی اس میں نیو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اور ورک لوڈ پہ میرا زیادہ ہو گیا. ڈے 1 سے جب میں نے سٹارٹ کیا تو سلولی میرا ورک لوڈ زیادہ مجھ پہ ہوتا گیا. آبویسلی اس کے ساتھ ارننگس بھی میری زیادہ ہوتی گئی ہیں. سر, آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ میں تو مارننگ سے سٹارٹ ہو جاتا ہوں, تو میں پھر کام کرتا ہوں 12 آورز میں دے دیتا ہوں دن کو, یا اٹ ڈیپینڈز آن ورک کہ میرے پاس کتنا زیادہ کام ہے. تو میں 12 سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, 12 سے کم بھی ہو جاتے ہیں آبویسلی کہ میری اور کمٹمنٹس اگر ہوں کہیں پر تو کہیں جانا ہو تو آبویسلی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں میکسیمم آورز اس کو دوں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے سفر میں آپ کے مینٹور کون لوگ رہے؟
دیکھیں آبویسلی میرے گھر والوں نے مجھے سب سے پہلے سپورٹ کیا ہے، میرے پیرنٹس کی دعائیں تھی ساتھ، اور اس کے بعد میرے جو مینٹورس تھے آئی ووڈ لائک ٹو نیم دیم سر عماد اسحاق، اور راول پنڈی آفس میں جو سر رحیم خان نیازی، سر ارم طارق. اور سب سے پہلے تو میں تھینکس کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے ای وی ایس اسٹارٹ کیا تھا تو سر اسعد امجد مرزا، ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، اتنی اچھی ویڈیوز انہوں نے ایکسپلینیشن انہوں نے اتنی اچھی کی ہے اس میں کہ سب سے پہلے میں نے وہاں سے سیکھا. پھر پروفیشنل ٹریننگز کی طرف میں جب آیا تو اب آج بھی میرے مینٹور میرے ساتھ ہر ٹائم مجھے سپورٹ کرتے رہتے ہیں، سر عماد، سر رحیم اور سر ارم طارق جو بھی راول پنڈی آفس میں ہوتے ہیں. سر جو لوگ اس وقت ہمارا انٹرویو دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ انہیں بتائیں کہ وہ ای کامرس کی فیلڈ میں کیسے آ کے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. جی بالکل، ای کامرس میں وہ اگر آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ جو فرسٹ اسٹیپ ہے، جو بالکل جس کو میں اگر بیبی اسٹیپ بھی کہوں تو وہاں سے وہ سٹارٹ کریں، نہ ہی کہ وہ ایک دم سے پرائیویٹ لیبل یا ہول سیل. بیکاز جس طرح میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، مجھے سجیشنز ملتی تھی اور میں نے ورچوئل اسسٹنٹ سے سٹارٹ کیا ہے، اور لرننگ بھی میری ڈیلی لرننگ ہوتی ہے، نیو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ فیلڈ ایک بہت بڑی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈیلی نیو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ڈاؤن سٹیپ سے آپ سٹارٹ کریں. سر آپ کی ایکسپرٹیز کس ایریا میں ہے؟ دیکھیں میری ایکسپرٹیز پروڈکٹ سورسنگ میں، پروڈکٹ ہنٹنگ میں، اس میں اور سورسنگ میں. پھر اگر میں لسٹنگ کر لیتا ہوں، اگر آپ اسپیسیفک ایکسپرٹیز کے بارے میں بات کریں تو وہ سورسنگ میں. سر ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے، وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے ویژن کو، ان کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ سب تھینکس ٹو سر ثاقب اظہر صاحب کہ انہوں نے ایک ٹریمنڈس ڈریم رکھا ہے پاکستان کو انیبل کرنے کا. تو آج جب ہم انیبل ہوئے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف سر ثاقب اظہر صاحب کی وجہ سے، اور انہوں نے ایک بہت اچھی سوچ رکھی ہے کہ وہ پاکستان کی یہ جو یوتھ ہے ان کو انیبل کرتی ہے. سر آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے؟ ڈے ون سے آج تک میری صرف ارننگ پر ہی میرا فوکس نہیں تھا، ایون آج بھی میرا فوکس لرننگ پر ہے کہ میں لرن کر سکوں اس کو. بیکاز جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ ڈیلی مجھے نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو زیادہ فوکس میری لرننگ کی طرف ہوتی ہے. اور ارننگ ڈے ون سے آج تک میں اٹس آلموسٹ بین اے ایئر میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، تو میری ابھی ارننگ $1000 اے منتھ ہے. سر بہت سارے لوگوں کو کلائنٹ گریب کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ کلائنٹس کو گریب کرنے کے لیے کمیونیکیشن سکلز کا اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل درست ہے. میں آپ کو اپنی ایک اور سٹوری اگر بتاؤں تو فرسٹ جب میری ٹریننگ ختم ہوئی تھی نا، تو فرسٹ 2 months میرے پاس کوئی کام نہیں تھا. میں نے ٹولز پرچیز کیے اور میں پریکٹس کرتا تھا اس ٹائم. تو پروڈکٹ ہنٹنگ میں پریکٹس کرتا تھا اس ٹائم. تو 1 month میں نے کافی پریکٹس کی، ڈیلی میں اس کو ٹائم دیتا تھا، لیکن مجھے کوئی پروڈکٹ نہیں ملی. اینڈ میں ایک اور ویڈیو آئی ہے فیس بک پر ان کے گروپ میں انیبلرز کے، تو وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ جو میں ہنٹنگ کرتا ہوں میرا ٹیکنیک ہی غلط ہے، میرا میتھڈ ہی غلط ہے. تو اس کے بعد میں نے آفس جانا شروع کر دیا تاکہ میں وہاں سے اپنے سکلز کو انہینس کر سکوں اور میں مزید اس کو سیکھ سکوں کہ میں جہاں پر کوئی مسٹیکس کر رہا ہوں اس کو میں امپروو کر سکوں. تو آفس میں جانا لگ گیا، تو وہاں پر پھر میں نے اپنی ٹیکنیکس کو سیکھا ہے، اور میں اپنا زیادہ ٹائم فیس بک گروپس میں ہی دیتا تھا. ڈیلی میں 2-3 hours اس کو دیتا تھا. تو وہاں سے کلائنٹس میں نے گریب کیے. اور آبویسلی جو آپ کا کویشچن ہے کمیونیکیشن سکلز، تو یہ میٹر کرتی ہیں بہت. سر ای کامرس والے لوگوں کو سارا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے، کیا مشکل نہیں آتی؟ شروع میں آبویسلی آپ کو مشکل پیش آتی ہے، لیکن آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر اس کے ساتھ. اور اس میں انٹرسٹ بھی آپ کا میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں کمپیوٹر یوز کرنے میں. آپ اسکرین کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آبویسلی تھک بھی جاتا ہے بیٹھتے بیٹھتے، لیکن اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آپ کا ہارڈ ورک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھیں ایک اسکلز کے ساتھ، اسکلز سیکھنے کے ساتھ ایک انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہارڈ ورکنگ ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. سر ای کامرس کو آپ نے جوائن کیا، اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کام آپ کو کیا لگتا ہے؟
مجھے کمپیوٹر یوز کرنا تو شروع سے ہی اچھا لگتا تھا، تو ای کامرس میں تو یوز ہی کمپیوٹر ہوتا ہے پھر. تو آفٹر جوائننگ دس فیلڈ تو سارے کام ہی مجھے اچھے لگتے ہیں. مجھے زیادہ ٹائم دینا اچھا لگتا ہے اس کو، بیکاز میں سمجھتا ہوں جتنے بھی آورس میں اس کو دوں میں دے سکتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دوں میکسیمم آور اس کو دوں، بیکاز میں اپنے کام کو انجوائے کرتا ہوں اس میں، اور مجھے ای کامرس فیلڈ ابھی کافی اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ مومن خان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ اگر آپ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ آنی چاہیے، سورسنگ آنی چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام ضرور آنا چاہیے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتا ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے اس کو اپنی کور کمپیٹنسی بنا کے ارننگ کر سکیں. بہت بہت شکریہ، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.